کہ وزیر اعلیٰ محسن نقوی کا تاریخ ساز اقدام صوبے کے پہلے بزنس فیسیلیٹیشن سینٹر کا افتتاح کر دیا۔ ملکی تاریخ میں پہلی بار سرمایہ کاروں کی سہولت کے لیے برق رفتار ون ونڈو آپریشن شروع کر دیا گیا۔ 20 صوبائی اور وفاقی محکمے ایک چھت تلے 106 NOCs کا 15 روز میں اجرا کا تیز رفتار نظام متعارف کروایا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ محسن نقوی نے سینٹر میں بزنس ہب کے آن لائن سسٹم کا بھی باضابطہ آغاز کیا اور صوبائی وفاقی محکموں کے کاؤنٹرز کا معائنہ بھی کیا۔ صوبائی وزراء اسم تنویر ڈاکٹر جمال ناصر، ڈاکٹر جاوید اکرم، بلال افضل، ابراہیم مراد، مشیر کنور دلشاد، IG پنجاب، سیکرٹریز اور دیگر حکام بھی اس موقع پر موجود تھے۔ وزیر اعلیٰ نے محکموں کی طرف سے فراہم کردہ سہولتوں کے بارے میں معلومات حاصل کی اور ون ونڈو آپریشن کے نظام کا جائزہ لیا۔ وزیر اعلیٰ نے NOCs کے اجراء کو 30 کی بجائے 15 روز میں یقینی بنانے کی ہدایت کی، جبکہ اوورسیز پاکستانیوں اور غیر ملکی سرمایہ کاروں کے لیے NOCs کے اجراء میں 10 روز میں کرنے کا پلان طلب کر لیا ہے۔ 15 ڈیز کے اندر آپ کو NOC ملے گا۔ بزنس مین بھی جب باہر سے آتے تھے they were also having issues، ان لوگوں کے لیے بھی یہ سینٹر اسی طرح اویلیبل ہوگا جس طرح ہمارے پاکستانی بزنس مین کے لیے اویلیبل ہوگا۔ اوورسیز پاکستانی اور جو فورن بزنس مین ہیں ان کے لیے 10 دن کریں۔ وزیر اعلیٰ محسن نقوی نے کہا کہ بزنس فیسیلیٹیشن سینٹر کا آئیڈیا محکمہ صنعت نے پیش کیا جو بہت شاندار ہے۔ ہم نے کہا کہ آپ لوگوں نے ہمیں بتانا ہے کہ کس طرح کا آپ کو چاہیے، تو انہوں نے ساروں نے مل کے اکٹھے ایک پیپر بنایا، وہ پیپر ہمارے ساتھ شیئر کیا اور پھر اس پیپر کو حقیقت میں انڈسٹری ڈپارٹمنٹ نے کنورٹ کیا۔ صوبائی وزیر اسم تنویر نے کہا کہ وزیر اعلیٰ کا صنعت کاروں اور تاجروں کو سروس ڈیلیوری میں بہتری فراہم کرنے کا ویژن اور منشور قابل تحسین ہے۔ 1 مہینے کے اندر آپ کے سامنے یہ ادارہ کھڑا ہوا ہے جس میں 20 ڈپارٹمنٹ اور 106 NOCs ہیں، اور اس کا ٹائم کیونکہ 15 دن سے 30 دن ہے تو CM صاحب نے آرڈر کیا 30 دن نہیں 15 دن ہی مجھے چاہیے، تو سر انشاءاللہ اس کو بھی کروا دیا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ نے بزنس فیسیلیٹیشن سینٹر میں فراہم کردہ سہولتوں کو سراہا۔ تقریب میں ترکیہ کے کونسل جنرل درمیش باشتو اور چینی کونسل جنرل زاؤ شیرین نے خصوصی شرکت کی۔ کیمرہ ٹیم کے ہمراہ درین نایاب، سٹی 42۔ ڈینگی کے حملے جاری 24 گھنٹوں کے دوران 37 نئے مریض رپورٹ ہوئے۔ ہسپتالوں میں 111 مریض پہلے ہی زیر علاج ہیں۔ موسم کی تبدیلی کے باوجود شہر میں ڈینگی مچھر کے حملے نہ تھم سکے۔ 24 گھنٹوں کے دوران لاہور میں ڈینگی بخار کے 37 نئے مریض رپورٹ ہوئے۔ ڈینگی بخار میں مبتلا 111 مریض بدستور سرکاری اور پرائیویٹ ہسپتالوں میں زیر علاج ہیں۔ ڈینگی مچھروں کی افزائش جاری ہے۔ مزید 12 مقامات سے ڈینگی لاروا تلف کر دیا گیا ہے۔ بڑی عدالت کے سموک تدارک کے متعلق بڑے احکامات۔ ہائی کورٹ کا گھروں کے باہر گاڑی دھونے پر 10,000، کمرشل سطح پر پانی ضائع کرنے والوں کو 20,000 جرمانے کا حکم۔ عدالت نے بیان حلفی جمع کروانے کے بعد ماحولیاتی آلودگی کا باعث بننے والی فیکٹریوں کو 10 لاکھ جرمانہ اور اس کے بعد مسمار کرنے کا انتہا دے دیا۔ جسٹس شاد کریم نے سماعت کی۔ سیل ہونے والی فیکٹریوں کے مالکان کی جانب سے بیان حلفی جمع کروائے گئے، جس پر عدالت نے کہا کہ یہ ماحولیاتی کمیشن کے پاس جمع کروائیں، وہی ڈی سیل کرنے کا فیصلہ کرے گا۔ DG ماحولیات ظہیر عباس ملک نے بتایا کہ انہوں نے انڈسٹری کا وزٹ کیا، خلاف ورزی میں فیکٹریوں کو سیل کیا۔ اگر اجازت دیں تو معطل ہونے والے افسران کو بحال کر دوں۔ جسٹس شاد کریم نے کہا کہ عدالت آپ کے انتظامی معاملات سے کوئی غرض نہیں، بحثیں نکلوانے کی استدعا کی۔ عدالت نے وکیل کو کمیشن کو درخواست دینے کی ہدایت کی۔ جیسے شاہد کریم نے ریمارکس دیے کہ LDA موسم کے لحاظ سے تعمیرات کے حوالے سے اقدامات کرے۔ عدالت میں ڈپٹی اٹارنی جنرل اسد علی باجوہ، LDA، PHA، ٹریفک کے نمائندے بھی پیش ہوئے۔ کیس کی مزید سماعت 8 نومبر کو ہوگی۔ کیمرہ مین محمد عباس بٹ کے ہمراہ ملک محمد اشرف، سٹی 42۔ پنجاب سیف سٹیز اتھارٹی میں تعینات پولیس افسران نے چارج سنبھال لیا۔ SSP شعیب محمود، SSP رفعت بخاری اور SP محمد شفیق شامل ہیں۔ SP شعیب محمود نے بطور چیف ایڈمنسٹریشن آفیسر کا چارج سنبھالا ہے۔ SSP رفعت بخاری نے بطور SSP سیف سٹی کا چارج سنبھال لیا، جبکہ SP محمد شفیق نے بطور آپریشن کمانڈر PPIC 3 چارج سنبھال لیا ہے، جبکہ MD سیف سٹیز اتھارٹی نے افسران کا استقبال کیا اور سٹاف سے تعارفی ملاقات کی۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں، موسم سرما کے دوران شہر میں گیس سپلائی کے اوقات کار تبدیل کر دیے گئے ہیں۔ سوئی ناردرن گیس کمپنی نے گھریلو صارفین کے لیے 8 کی بجائے 11 گھنٹے گیس فراہمی کا شیڈول جاری کر دیا ہے۔
सोई नॉर्दर्न गैस कंपनी ने घरेलू सार्फिन को गैस फराहमी के लिए मजीद 3 घंटे वक्त बढ़ा दिया है, जिसके बाद अब मुख्तलिफ इलाकों में 8 की बजाय 11 घंटे तक गैस मुयसर होगी। शेड्यूल के मुताबिक नाश्ते की औकात में सुबह 5:30 से 9 बजे तक गैस फराहम की जाएगी, जबकि दोपहर में खाना पकाने की औकात में 12 से लेकर 2:30 बजे तक गैस सप्लाई की जाएगी। इसी तरह शाम में खाना पकाने के लिए 4:30 से लेकर 9 बजे तक मुसलसल गैस दी जाएगी। ताहम दीगर औकात में गैस प्रेशर को 30 से 40% तक कम किया जाएगा, लेकिन रात 10 से लेकर सुबह 5 बजे तक मुकम्मल शट डाउन कर दिया जाएगा। कि मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ और पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान के दरमियान मुलाकात, मुल्की सियासी सूरत हाल पर सिर हासिल गुफ्तगू हुई। मौलाना फजलुर रहमान पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मरकजी सेक्रेटेरिएट पहुंचे। नवाज शरीफ ने शहबाज शरीफ के हमरा मौलाना फजलुर रहमान को खुशामदीद कहा। नवाज शरीफ और मौलाना फजलुर रहमान के दरमियान 1-to-1 मुलाकात हुई। मुल्की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। आम इंतखाबात के इनेकाद और तैयारियों पर भी बातचीत हुई। दोनों रहनुमाओं ने सियासी ताउन और इश्तराक के अमल पर भी मुशावरत की। सूबाई वज़ीर लाइफ स्टॉक इब्राहिम हसन मुराद की ज़ेर सदारत महकमा लाइफ स्टॉक का इजलास हुआ। हाइब्रिड चारे की काश्त और पैदावार को बढ़ाकर एक्सपोर्ट करने के हवाले से तबादला ख्याल किया गया, जबकि इजलास में बीएन हाइब्रिड चारे की काश्त और फ्राहमी और बेफलो रिसर्च इंस्टीट्यूट बहादुर नगर और पत्तों की कारकर्दगी का जायजा लिया गया। इजलास में एडिशनल सेक्रेटरी टेक्निकल लाइफ स्टॉक डॉक्टर आसिफ शाही, डायरेक्टर जनरल प्रोडक्शन सैयद बदर मुनीर और बफेलो रिसर्च इंस्टीट्यूट बहादुर नगर पत्तोकी के ओहदेदारान ने शिरकत की। इजलास में दौरान ब्रीफिंग सूबाई वजीर को बताया गया कि पंजाब भर में 21 लाइफ स्टॉक के फार्म्स मौजूद हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा डॉक्टर नफीसा शाह की लाहौर आमद। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा नवीद चौधरी से उनकी अहलिया बानी कारकुन मानी के अहल खाना और सोनिया खान से शमीम नियाजी की वफात पर इजहार ताज़ियत किया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा नफीसा शाह सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नवीद चौधरी की रिहाइश गाह पर गईं और उनकी अहलिया की वफात पर ताज़ियत और फातिहा खानी की, जबकि नफीसा शाह ने पीपल्स पार्टी के बानी कारकुन मानी पहलवान के घर गईं और मरहूम मानी पहलवान की साहबजादों इमरान डार, कामरान डार और आमिर डार से इजहार ताज़ियत किया। डॉक्टर नफीसा शाह डिफेंस में पीपल्स पार्टी वीमेन विंग लाहौर के जनरल सेक्रेटरी सोनिया खान के घर गईं और उनकी वालिदा और पार्टी की बानी कारकुन शमीम नियाजी की वफात पर ताज़ियत और फातिहा खानी की। गवर्नर पंजाब से बलोचिस्तान रेजिडेंशियल कॉलेज जोब और कैडेट कॉलेज हसन अब्दाल के तुलबा और असातिज़ा के वफ़द की मुलाकात हुई। गवर्नर पंजाब ने कहा, मेरिट की बालादस्ती से ही मुल्क आगे बढ़ सकता है। तरक्की के लिए तालीम समेत दीगर शोबों में पॉलिसियों का तसलसल बहुत अहम है। वफ़द में प्रोफेसर खुर्शीद बुखारी, प्रोफेसर अकबर, प्रोफेसर सरदार अली, मिर्ज़ा सईद अहमद, मुदस्सर हसन और दीगर शामिल थे। गवर्नर पंजाब ने गुफ्तगू में कहा कि मुल्क की तरक्की तालीम और तहकीक के फ़रोग से वाबस्ता है। आज के जदीद दौर में नई तहकीक और टेक्नोलॉजी सीखना बहुत अहम है। तुलबा मुस्बत सोच अपनाएं और मुल्क की तरक्की और तामीर में अपना किरदार अदा करें। उन्होंने मज़ीद कहा कि कैडेट कॉलेज हसन अब्दाल आला रवायात का अमीन इदारा है। पंजाब जुडिशल अकेडमी में एडिशनल सेशन जजेस के सिनफी इम्तियाज़ और तशद्दुद के मुतालिक 4 रोज़ा तरबीती कोर्स का आगाज़ हो गया। कोर्स के शुरुका के एजाज़ में इफ्तिताही तकरीब का इनेकाद कायम मुकाम डीजी पंजाब जुडिशल अकेडमी अशतर अब्बास ने खुसूसी तौर पर खिताब किया। पंजाब जुडिशल अकेडमी में होने वाली तकरीब में डायरेक्टर ट्रेनिंग सेशन जज रिटायर्ड मोहम्मद इरम अयास ने भी खुसूसी शिरकत की। कायम मुकाम डीजी जुडिशल अकेडमी अशतर अब्बास ने इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए कहा, सिनफी तशद्दुद के केसेस में मुल्जिमान को सजा देने की शरह कम है। ट्रेनिंग का मकसद जजेस की जहनी इस्तेदाद कार को बढ़ाना है ताकि वो जल्द फैसले कर सकें। इसी नौयत के केसेस में शहादतें, कलमबंद और मुकम्मल केस मेरिट पर चलाना अहम है। गुलशन हबीब सोसाइटी की ग्राउंड ब्रेकिंग तकरीब का इनेकाद CEO अलाहद एसोसिएट मुअज़्ज़म इफ्तिखार ने तकरीब का एहतमाम किया, जबकि नबील हबीब खोखर, मलिक हबीबुल्लाह की शिरकत। नबील हबीब खोखर ने कहा कि वक्त से पहले ही हमने लोगों को पोजीशन देना शुरू कर दिया है। CEO अल अहद एसोसिएट मुअज़्ज़म इफ्तिखार ने गुलशन हबीब सोसाइटी डिफेंस रोड की ग्राउंड ब्रेकिंग तकरीब का इनेकाद किया, जबकि CEO हबीब डेवलपर नबील हबीब खोखर, मलिक हबीबुल्लाह शरीक हुए। नबील हबीब खोखर ने शुरका को सोसाइटी के खसूसियात का मुतालिक आगाह किया। उन्होंने कहा, 2 साल पहले ये सोसाइटी लॉन्च की गई थी, जिसका 2.5 साल का इंस्टॉलमेंट प्लान था। 7 माह की इंस्टॉलमेंट बाकी है, लेकिन हमने अभी से लोगों की
کو پوزیشن دینا شروع کر دیا ہے۔ نبیل حبیب کھوکر نے مزید کہا کہ گلشن حبیب سوسائٹی اپنی نوعیت کی واحد سوسائٹی ہے جہاں ان گراؤنڈ پلاٹس ملیں گے۔ 90% ترقیاتی کام ہو چکا ہے۔ 5 مرلے کے پلاٹ دیگر سوسائٹی سے بہت کم لاگت پر ملیں گے کیونکہ ہمیں اپنے لوگوں سے کیا وعدہ وفا کرنا ہے۔ My name is Nabil Habib Khokar or I'm the CEO of Habib Developers, which is basically the management of this whole society, Gulshan Habib. اور تقریب ہم نے منعقد کی ہمارے پیارے بھائی معظم صاحب اور ذیشان صاحب جنہوں نے آج ادھر بلڈنگز اپنے 5 مرلہ کے ہاؤسز شروع کیے ہیں، انہوں نے یہ تقریب رکھی ہے۔ تو ایز اے فرینڈ اینڈ خواہش تو میری اس جگہ کے حوالے سے یہی کہ جتنی میں نے اس پہ اور میرے بھائیوں نے محنت کی ہے، ایسے جو ادھر ممبرز آ رہے ہیں وہ اپنے گھروں پہ بھی اتنی محنت کریں، اتنی صفائی سے بنائیں، اتنی کوالٹی کی مٹیریلز یوز کریں تاکہ یہ جو آبادی ہے یہ 100 سال پلس اس کی لائف ٹائم رہ جائے۔ پاکستان سنگل ونڈو کی جانب سے خدیجہ دی ویمن انٹرپرینورشپ پروگرام کا دوسرا مرحلہ۔ پروگرام کا مقصد بین الاقوامی تجارت میں خواتین کو با اختیار بنانا ہے۔ تقریب میں ممبر کسٹمز فیڈرل بورڈ آف ریونیو اور PSW بورڈ آف ڈائریکٹرز کی چیئرپرسن زیبا حیضر، نائب صدر FECCI رفعت ملک، CEO PSW آفتاب حیدر کی مہمان خصوصی کے طور پہ شرکت۔ صنفی مساوات اور معاشی طور پر بااختیار بنانے کے لیے پاکستان سنگل ونڈو کی جانب سے انٹرپرینورشپ پروگرام کا انعقاد ہوا۔ تقریب سے خطاب میں ممبر پاکستان کسٹمر زیباہی کا کہنا تھا کہ بزنس وومن پاکستانی معاشی ترقی میں اہم کردار ادا کر سکتی ہیں۔ ان کے مسائل کے حل کے لیے ادارہ تیار ہے۔ پروگرام خدیجہ is something I think is such a well thought out project. Many women officers and entrepreneurs and women all over the country, I think, if they get to know about what it is doing. Women entrepreneurs gathered here under the banner of PSW's flagship program named Khadija. As head of customs, I get lots of opportunities to interact with the business community. Unfortunately, all these forums are male dominated with minimal representation of women. اس موقع پر پروگرام کے CEO آفتاب حیدر اور FPCCI کی نائب صدر رفعت ملک نے کہا کہ یہ ایک ڈیجیٹل پلیٹ فارم ہے۔ مساوی تجارتی ماحول کو فروغ دینے کے لیے ایسی کاوشوں کی ضرورت ہے جو خواتین کو سہولت فراہم کریں۔ اس ایونٹ کا مقصد بیسکلی خواتین کو کراس بارڈر ٹریڈ کے مین سٹریم میں لانا ہے، ان کو ٹیکنالوجی وائز انیبل کرنا ہے تاکہ وہ پاکستان کے ایکسپورٹس میں اپنا حصہ ادا کر سکیں۔ اگر خواتین جو 52% ہے آپ کی سوسائٹی کی وہ امپاور ہوں گی تو ہی ہمارا ملک امپاور ہوگا، اور بہت ضروری ہے کہ خواتین آج کل کے جو معاشی حالات ہیں اس میں باہر نکلیں اور اپنے گھر کے لیے، اپنی فیملی کے لیے، اپنے ملک کے لیے۔ شرکا کا کہنا تھا کہ کسٹمز اور دیگر اداروں کے ذریعے سرحد پار تجارت سے متعلق طریقہ کار کو آسان بنانے سے تجارت کو مزید تیز اور بجٹ کے موافق بنایا جا سکتا ہے۔ کیمرامین انجم شہزاد کے ساتھ اقصیٰ سجاد، سٹی 42۔ خصوصی افراد کے عالمی دن کی مناسبت سے خصوصی طلباء کا اندرون لاہور کا دورہ۔ سائٹ سینگ ڈبل ڈیکر بس ٹرمینل پر انچارج پروجیکٹ اشفاق احمد ڈوگر نے خصوصی بچوں کا استقبال کیا۔ سابق ایم این اے شائستہ پرویز ملک نے بس میں خصوصی بچوں سے ملاقات کی۔ ڈبل ڈیکر بس سروس کی جانب سے نجی تنظیم کے خصوصی بچوں کے لیے اندرون شہر دورے کا اہتمام کیا گیا۔ سائٹ سینگ ڈبل ڈیکر بس ٹرمینل پر خصوصی بچوں کو انچارج پروجیکٹ اشفاق احمد ڈوگر نے ویلکم کیا۔ سابقہ رکن قومی اسمبلی شائستہ پرویز ملک نے خصوصی بچوں سے بس میں ملاقات کی۔ ڈبل ڈیکر بس کی سہولت سے مستفید ہونے کے لیے 60 سے زائد بچوں نے رائڈ لی۔ سابقہ رکن قومی اسمبلی شائستہ پرویز کا کہنا تھا کہ ہماری حکومت کے دور میں خصوصی بچوں کے لیے بل پاس ہو چکا تھا، اب اس پر عمل درآمد کروانا باقی ہے۔ خصوصی بچوں کو اگر اسکلز سکھائیں گے تو یقیناً یہ ہمارے معاشرے کے مفید شہری بن سکتے ہیں۔ ہم نے لوگوں کو بتانا ہے کہ ہم ان کو انیبل کریں گے، ان کو ہنر سکھائیں گے، ان کو اس قابل بنائیں گے تو پھر یہ معاشرے میں اپنا حصہ ڈال سکیں گے۔ تو یہ مل کے کرنا ہے، آپ کا بھی ہماری بھی سب کی ڈیوٹی ہے کہ مل جل کر ہم اس کو شمع سے شمع جلائیں۔ پروجیکٹ انچارج اشفاق احمد ڈوگر کا کہنا تھا کہ خصوصی بچے ہمارے معاشرے کا اہم حصہ ہیں، ان کو معاملات زندگی میں اہمیت دینے کی ضرورت ہے۔ پنجاب ٹورزم کی ہمیشہ سے یہ خواہش رہی ہے کہ ہمارا یہ سلوگن ہے کہ ٹورزم از فار آل، تو جس طرح یہ جو ہمارے جو اسپیشل بچے ہیں یہ ہمارے معاشرے کا حصہ ہیں۔ خصوصی بچوں نے سیر کے دوران مال روڈ، داتا دربار، مینار پاکستان دیکھا اور تصاویر بنائی۔ ان کا کہنا تھا کہ آج ہمارا دن منایا جا رہا ہے، بے حد خوشی ہو رہی ہے۔ آج ہم اندرون لاہور کا دورہ کیا، ہم نے مال روڈ دیکھا ہے، داتا دربار دیکھا ہے، ابھی ہم مینار پاکستان میں کھڑے ہیں۔
ہمیں گجرے لیے، ہمیں کافی فن کیا ہے، تو مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے. میں نے بہت سی یادیں